اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ آپ سبھی کا میں خوش آمدید کہتا ہوں اپنے چینل پر۔ آج کا موضوع جو ہے وہ میں بڑی کوشش کر رہا تھا کہ آج میں بتا سکوں، لیکن ہمت گوارا نہیں کرتی کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کیا گزری، اس دین اسلام کا سر بلند کیا۔ آج کا جو موضوع ہے وہ واقعہ شہادت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ علماء فرمایا کرتے ہیں کہ یہ مراد اللہ ہے، کہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کی مراد ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کا انتخاب ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ فرمایا کہ اگر ایک پل بنا ہے اور پل پہ بکریاں چل رہی ہیں اور پل ٹوٹا ہوا ہو، تو اگر اس بکری کی ٹانگ زخمی یا ٹوٹ جائے تو کل کو عمر اللہ تجھ سے اس کا سوال کرے گا۔ عمر فاروق کی شہادت کس طرح واقع ہوئی اور کب واقع ہوئی؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز میں ہے۔ پہلے یہ ماجرا آپ لائن سیدھی کہاں سے ہوتی ہے وہاں سے سنیں، یہ تو نماز شہادت آ گئی نا بالکل۔ حضرت علی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہے، تو عبداللہ ابن سبا بدبخت نے ابو لولو فیروز کو خریدا تھا۔ عبداللہ ابن سبا جو تھا یہ بدبخت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو الوہیت کے مقام پہ لے کے جاتا تھا اور کہتا تھا کہ آپ اللہ ہیں۔ تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خبر پہنچی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو جلوا دیا۔ تو کہتا ہے اب مجھے پکا یقین ہو گیا تو خدا ہے۔ کہا کیسے؟ کہا کہ آگ میں تو اللہ ہی جلاتا ہے۔ یہ دیکھیں، اس بدبخت نے ایک بدبخت خریدا جس کا نام ہے ابو لولو فیروز ملعون۔ عبداللہ ابن سبا مسلمان نہیں تھا، کافر تھا، یہودی تھا، مشرک تھا، منافق تھا۔ ابو لولو فیروز بدبخت کو خریدا اس نے۔ حضرت عمر فاروق اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تشریف فرما ہے، قربان جائے ان کی تشریف فرما پر، ان کے بیٹھنے کے داؤں پہ اللہ راضی ہو۔ تو کوئی آگے خبر دیتا ہے کہ جی ایک بندہ ہے وہ خنجر بہت اچھے بناتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ویسے شجاعت کے مالک تھے، بڑی قوت تھی اللہ رب العزت کی طرف سے کہ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں میں مانگو اس کی تاثیر کیا، یا وہ اللہ جانتا ہے یا اللہ کے نبی جانتا ہے، ہم صرف اندازہ لگا سکتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلب فرمایا کہ جس کو بلاؤ۔ وہ ملعون اس پاک دربار میں آتا ہے اور فرماتا ہے کہ جی میں ہی ہوں جو اعلیٰ سے اعلیٰ خنجر بناتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق نے کہا اچھا تو مجھے بھی خنجر بنا دو۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدبخت کہنے لگا حضرت آپ چھوڑ دیں، آپ کو ایسا خنجر بنا کے دوں گا کہ قیامت کی صبح تک لوگ یاد رکھیں گے اس خنجر کو۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اقلیت تھی نا، یہ زیادہ جہاد کی طرف تھی، مطلب کہ تلوار بازی جنگ کی طرف تھی۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تشریف فرما ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے جائیں۔ وہ چلا گیا تو فرمایا علی میرے بھائی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے نبی کے دل کے ٹکڑے ادھر آؤ۔ کہاں جی؟ حضرت عمر فرمائے، کہا تمہیں پتہ یہ کیا بول کے گیا ہے؟ کہا یار نہیں آپ بتا دیں۔ کہا مجھے شہادت کی دھمکی دے کے گیا، مجھے قتل کی دھمکی دے کے گیا۔ کہا کیا مطلب؟ کہا کہہ کے نہیں گیا کہ ایسا خنجر بنا کے دوں گا کہ قیامت کی صبح تک لوگ یاد رکھیں گے۔ تو حضرت علی نے فرمایا آپ کہیں تو قتل کر دو اس کو جا کے۔ حضرت علی کی کمال کی، حضرت علی کے اقوال پڑھیں، حضرت علی کی سیرت پڑھیں، لگ پتہ جاتا ہے کہ کتنا شجاعت کا، کتنا قوی تھا۔ اللہ کا شعر ایسے نہیں کہتے، سیف اللہ کی تلوار ہے۔ تو اللہ کا شعر یہ لقب عام بات نہیں، شعر خدا کہتے ہیں۔
سیف اللہ حضرت خالد بن ولید کا رقم، معذرت کے ساتھ میں ذرا ذہن نکل گیا. تو حضرت فرمایا کہ میں اس کو قتل کروں گا. اب بھی یہ میرے خون کا مطلب کہ اس نے میرا بھی قتل نہیں کیا تو میرے پہ اس کا نہیں ہے کچھ بھی معاملہ، ابھی میرا قاتل نہیں ہے. 26 رجب فجر کی نماز، معذرت 26 ذی الحجہ فجر کی نماز اللہ اکبر کہتے ہیں. یہ ملعون آتا ہے، یہ ملعون آتا ہے، موقع دیکھتا ہے اور 7 سے 8 10 بار صرف پیڑ کے اوپر کرتا ہے جس سے رگیں کٹ جاتی ہیں، پیڑ کھل جاتا ہے. اب اس مزے کی بات یہ ہے کہ جب اس نے حضرت عمر فاروق کو مار دیا تو اب ظاہر سی بات ہے نماز میں لوگ کھڑے ہیں، رستہ تو نہیں بن سکتا، جڑ کے کھڑے تھے. اس نے جو صحابی رسول رستے میں آیا اس کو بھی ختم کرتا گیا. آگے جا کے جب پکڑنے لگے لوگ تو اس نے اپنے خودکشی کر لی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو فرمانے لگے حضرت عبداللہ نے ان کے بیٹے نے ان کا سر اپنی تھائی پہ رکھا، دودھ پلاتے تو آنتڑیوں کے ذریعے باہر نکل آتا. بڑا درد دینے والا یہ واقعہ، یقین جانے. اپنے بچے کو کیا کہہ رہے ہیں؟ کبھی اس بات پہ غور کی اپنے بچے کو کہہ رہے ہیں عبداللہ میرا سر زمین پہ رکھ دو. کہا بابا کیوں؟ کہا تمہیں سمجھ نہیں آتی میرا سر زمین پہ رکھ دو. تو ریت میں ایسے رکھ کے اپنا سر ایسے کرنے لگ گئے اور فرمانے لگے ویل اللہ کا یا عمر، ہائے عمر آج تجھے تیرے اللہ نے معاف نہ کیا، تیرا کام خراب ہے. بخشے بخشایوں کو فکر تھی اور آج ہم ایسے بدبخت ہیں، ہم نے گناہ بھی کیا اور امید رکھتے ہیں بخشنے کی کہ اللہ بخش دے گا. وہ بخشے بخشائے تھے، صحابہ، تمام صحابہ اہل بیت کے گھرانہ بخشا بخشائے تھے. اور ان کو طلب یہ ہے، ان کو ڈر فکر یہ ہے کہ آخرت میں کیا بنے گا اگر اللہ ہم سے ناراض ہو جائے گا. اور آج ہم گناہ کر رہے ہیں اور ہم بے فکر ہیں کر رہے ہیں، اس بیس پہ کر رہے ہیں کہ اللہ معاف کر دے گا. اللہ، یہ صحابہ کا تقویٰ تھا. ہم بدبختوں کے تقوی ایسے نہیں ہیں اور نہ ہی ہو سکتے ہیں. خیر رکھا تو یہ فرمایا، تو جا کے فرمایا کہ اماں عائشہ کے پاس جاؤ. اب امیر المؤمنین نہ کہنا، اب کہنا کہ عمر ابن خطاب نے اجازت مانگی ہے اپنے یاروں کے ساتھ دفن ہونے کی. تو اماں عائشہ بیٹھی، تشریف لے بیٹھی تھی. تو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھتے ماں کی حیثیت، بیٹے کی حیثیت. تو فرمایا کہ عبداللہ بات ایسی ہے، وہ میں نے اپنے باپ کے ساتھ جگہ رکھی تھی، اپنے خاوند کے ساتھ جگہ رکھی تھی، لیکن عمر اب مجھ سے زیادہ مستحق ہے، اب عمر کو وہاں دفنا دینا. عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شہادت ہوئی ہے 1 محرم کو. خنجر 26 ذی الحجہ کو لگا اور واقعہ جو 1 محرم ہے یہ اپنا شہادت واقعہ ہوئی ان کا ان پیریڈ میں جو بنڈل آف ڈیز آئے ہیں کچھ، ان میں ان کا علاج چلتا رہا. تو فرمایا کہ اماں نے اجازت دے دی. کہا نہیں ہو سکتا ہے میرے زندہ ہونے کی وجہ سے، میرا دل رکھنے کے لیے، جب میں میری جسم سے روح نکل جائے میری میت کو اٹھانا، ان کے وہاں لے کے جانا اور پوچھنا پھر دستک دے کے. تو اماں رو رہی تھی آگے حضور کے غم میں، تو اماں نے آنسو بہا کے حد کر دی، کیونکہ جب حضور کا وصال تھا تو اماں کے سینے کے اور اس جگہ چن کے درمیان میں حضور کا سر مبارک تھا. تو لے کے گئے تو فرمائی مرحبا یا عمر، مرحبا یا عمر. کہا اماں اجازت ہے. کہاں اجازت ہے؟ لے جاؤ اس کو. تو صحابہ نے تو یہ کردار نبھایا، عمر فاروق نے تو یہ کردار نبھایا. خیر یہ اسلام کس طرح لے کے آئے انشاءاللہ اس کی ویڈیو کل اپلوڈ کر دوں گا انشاءاللہ. میں نے کرنی تو الحمدللہ آج تھی، لیکن میرے دل نے مانا نہیں. میں نے کہا نہیں، شہادت پہلے رکھی جائے. تو یہ شہادت تھی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کسی کا در جلا دیا، اللہ اکبر کبیرہ، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر جلا دیا. تو اگر یہی بات ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ تضاد آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عقل پہ تضاد آتا ہے. معاذ اللہ یہ جو لوگ کہتے ہیں اللہ نے کلن، اللہ کے نبی نے مانگا عمر عطا فرما. جب اللہ کو تمہارے بقول اس چیز کا، تمہیں اس چیز کا علم تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر چیز کا علم ہے،
تو پھر حضرت کیوں مانگا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہہ دیتے اللہ یہ اس نے میری بیٹی کا گھر جلانا ہے فلاں معاملہ. ایسی روایتیں من گھڑت یہ لوگ دوسری بنا سکتے ہیں. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ نہیں ہے. اہل سنت کا یہ عقیدہ نہیں ہے. الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ عمر فاروق ایسی حرکت کر سکتے. حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. عمر کے اندر صفتیں تھیں نبیوں والی. یہ کچھ لوگ حضرت علی کے اوپر کوٹ کر دیتے ہیں. خیر یہ میرا موضوع نہیں ہے لیکن میرے ذہن سے بات نکلتی رہتی ہے. تو آپ سب سے درخواست ہے کہ کم از کم اللہ کے لیے بندے بن جائیں ہم سارے. ہمیں تمیز آ جائے دین شریعت کی کیا ہے کیا نہیں ہے. ہم بدتمیز ہوئے پڑے. صحابہ کے اقوال پڑے ہوئے وہ بخشائے تھے. میں پھر کہہ رہا ہوں بخشائے تھے اور ان کو فکر تھی کہ پتہ نہیں کیا بنے گا آخرت میں. آج ہم گناہوں میں نہا رہے ہیں اور اس بات کی فکر ہی نہیں ہے کہ اللہ نے کچھ کہنا. ہم نے کہا اللہ جی بخشائیں اللہ معاف کر دے گا. ایسا نہیں ہوتا. ایک بندے نے زنا توبہ شراب کچھ بھی نہیں کیا, صرف توبہ نہیں کی, زنا شراب کچھ بھی کر رہا ہے اور امید رکھ رہا اللہ بخش دے گا. جب تک توبہ نہیں کرے گا بخشا نہیں جائے گا. اور توبہ کی مہلت تب تک ہے آخری سانس سے پہلے مرنے سے پہلے آپ کو مہلت دی جائے گی. جیسے ہی آپ کی سانس اکھڑ گئی آپ کی توبہ قبول نہیں. آپ چاہے 1000 مرتبہ کریں یا چاہے 10,000 مرتبہ. تو آپ سبھی سے درخواست ہے کہ میرا چینل سید قاسم علی 1059 کو فالو کریں اور اپنا محبت دکھائیں, عقیدت دکھائیں. آپ لوگوں نے بہت محبت دکھائی میرے ساتھ. اللہ آپ سے بھی محبت فرمائے. اللہ آپ جو دعاؤں میں مانگ رہے ہیں اللہ آپ کو وہ عطا فرمائے. اللہ آپ کو مقدروں میں ہر وہ چیز کہہ دے جس کے آپ طلب رکھتے ہیں. اللہ آپ کی دعاؤں کو رد نہ کرے. آپ کی تمام مراد اور تمام جائز حاجات کو اللہ قبول فرمائے. اور آپ میرے لیے بھی دعا فرمائے اللہ رب العزت مجھے بھی اسلام کی دولت سے اعلیٰ نوازے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.